السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ فاتح شہباز خان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں وائرس سے جو ہلاکتیں ہیں ان کی تعداد 100 ہو گئی ہے اور لاہور میں مزید 61 نئے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح اگر بتائیں آپ کو تو جو ایکسپو سینٹر ہے اس میں 304 مریض جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جن کا علاج جاری ہے۔ نیو ہاسپٹل میں 228 ہیں، پی کے آئی میں 55 ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل ابھی آپ ذرا ویژولائز کریں کہ آپ بڑے خوبصورت سے لحاف لے کر بستر میں سو رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، اور یکدم آپ کو پولیس لے جائے پکڑ کے، 1122 ساتھ آئے اور آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی اب کدھر تم نے جانا ہے، ایکسپو میں جانا ہے یا نیو ہاسپٹل میں جانا ہے، پی کے آئی میں جانا ہے، سروسز میں جانا ہے، مزنگ ہاسپٹل میں جانا ہے، چلڈرن میں نہیں جا سکتے آپ کیونکہ چھوٹے بچے وہاں جاتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ 14 دن کے لیے ادھر پیک اپ ہو جائے گا۔ ادھر ہاسپٹل کے واش روم پتہ نہیں آپ کو پسند آتے ہیں نہیں آتے، کھانے کی روٹین آپ کو پتہ نہیں پسند آتی ہے نہیں آتی، آپ جو سارا دن بیٹھ کے گھر میں اپنے خوبصورت بیڈ رومز میں بڑی LCD لگا کے خواب دیکھتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں سوچتے ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی یکدم۔ اور 14 دن تو آپ یہ کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ آپ سیریس نہیں ہوئے، اب بڑا مائنر سا اٹیک ہے اور آپ پہ سمٹمز بھی نہیں ہیں اور کرونا آپ کا پازیٹیو آ گیا، اور آپ کی وجہ سے پوری فیملی جو ہے وہ بھی مختلف ہاسپٹلس میں چلے گئی، ان کا بھی خدا نخواستہ پازیٹیو آ گیا، تو یہ ایک صرف بد احتیاطی کی وجہ سے پوری کی پوری فیملی سفر کرے گی اور وہ پورا ایریا پھر سفر کرے گا، پورا علاقہ سفر کرے گا، اور لوگ وہ بہت سارے علاقے لاہور کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ سارے کے سارے انہیں سیل کیا گیا، ان علاقوں کو، گھروں کو سیل کیا گیا، یہ ساری چیزیں۔ فرض اب یہ ہے کہ سوسائٹی کا رسپانس سب کے سامنے ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، یہاں اس کی بڑی مہربانی ہے کہ یہاں بہت زیادہ کرٹیکل حالات میں جانے والے پیشنٹس کی تعداد بہت کم ہے۔ بہت سارے ہمارے پازیٹیو دوستوں سے آج بات ہوئی جو مختلف شعبوں سے ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے بڑی تسلی ملی دل کو کہ بہت ساری بچت کا پہلو ہے۔ 2 لاکھ بندہ ہاسپٹلز میں ہوگا، اس کا 2% خدا نہ خواستہ وہ اللہ پاک کے پاس چلا جائے گا تو بات کس طرف جائے گی؟ اس کو ذرا ویژولائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی پہ بات آج کریں گے۔ ایکسپرٹس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہیں، صدر PMA کے۔ نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمیشہ بڑے مسکراہٹ سے بڑے پیار سے یہ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ ملک محمد اعظم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ترجمان ہے پنجاب حکومت کے۔ ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور دیگر میرے ساتھ چودھری اسلم گل صاحب بھی ہوں گے ٹیلی فون لائن پہ، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلم گل صاحب، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز جو ہے نظامی صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ نظامی صاحب، کیا ابھی صورتحال ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں بے احتیاطی اسی طرح اگر جاری رہی تو پھر رزلٹ کیا آئیں گے، اور اگر اس بد احتیاطی کو آپ تھوڑا سا شیلڈ دے دیں، احتیاط کے پیرائے میں لے آئیں، تھوڑا ڈسپلن میں لے آئیں، تو پھر اس کے ثمرات کیا ہوں گے؟ آپ کو کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں پلیز؟ بہت شکریہ شہباز خان جی آپ کا کہ آپ نے مجھے عزت بخشی آپ کے ایسے اچھے پروگرام کے اندر کہ آ کے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور وہ جو آج صورتحال ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہم تذکرہ کر سکیں۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی اچھی چیز کہی، ایک وہ چیز جو کہ ابھی تک ایک کنٹراڈکشن رکھتی ہے معاشرے کے اندر، آیا کہ وہ لوگ جو سسٹینیبل ہیں اف دے بیکم پازیٹیو ٹو کووڈ-19، آیا کہ ان کو سرکاری آئسولیشن کے اندر رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ایک آپ کی انٹرو سے یہ بھی کویسچن رائز ہوا کہ خام خواہ حکومت کے اوپر ہم کیوں برڈن اس کا ڈالتے ہیں؟ ایک سمجھدار فیملی ہے، اگر سمجھدار فیملی کو ہم رکھ سکتے ہیں تو وائی ناٹ دے کین بی ریٹینڈ ان دیئر ہوم، اور اس کے ساتھ وہ ساری چیز ہو سکتی ہے۔ ایک تو اس کے ساتھ یہ نقطہ نظر ہے۔ دوسری چیز اس سے جو نظر آئی ہے کہ وہ ایک وحشت جو ہم ڈالتے ہیں کہ وہاں پہ ایمبولینس آئی، ایمبولینس کے ساتھ پولیس آئی، پولیس کے ساتھ میڈیا کے کیمراز آئے، اور ایک خوف و ہراس والی کیفیت پیدا کر دی، جیسے کہ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی اسٹگما ان کے ساتھ ہم نے لگا دے اس محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ایک شریف آدمی کے ساتھ، کہ جس طریقے سے ہم ان کو جا کے شفٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو وہ دو رویے ہیں۔ تیسری اب بات جو آپ نے مجھے حکم کیا ہے کہ اس کے ساتھ میں بتاؤں کہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہونے جا رہا ہے کہ ایک ہاف ہارٹیڈ قسم کا ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے۔ یہ جو ہاف ہارٹیڈ لاک ڈاؤن ہے اس کے یہ سارے مسائل ہیں اور اس کا یہ شاخسانہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں عوام الناس کی طرف سے۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے دو ساتھ بیٹھے ہیں یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ عوام کو شعوری اعتبار سے ایکسپیکٹیشنز کرنا ہم لوگ اس کے عادی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وی آر ناٹ باؤنڈ، اور ہمارے ہاں مزاج میں نہیں ہے کہ آپ نے مجھے بات کہی میں نے سمجھا
ہمارا یہی مزاج ہے کہ ٹھیک ہے جی باقی ساری دنیا ویسے رہے گی, چلے میں ایک نکل آیا تو گھر سے کیا فرق پڑے گا. دس از آور اوور آل اس کے ساتھ کانسیپٹ ہے. اب دنیا کے ساتھ جو آپ نے ضمن 2 لاکھ کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ ہے کہ اگر ہماری یہی کیفیت رہی حکومتی اعتبار سے بھی, عوامی اعتبار سے بھی, اور ہمارے اپنے جو ہیں رویے ان کے اعتبار سے بھی, تو جو WHO کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بیکاز اٹ از دا ہائی ٹائم, پیک ٹائم جس کے اوپر کرٹیسزم ابھی کرائسس کو آ سکتا ہے, اور 2 لاکھ افراد جو ہیں یہاں پہ ہمارے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, اور وہ جو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر, ہاسپٹلس کے اندر جو حالت ہے تو وہ میں خراب ہوگی. دیگر چیزیں بھی آپ سے پوچھتا ہوں. محسن نواز رانجھا صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. رانجھا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانجھا صاحب بہت شکریہ ٹائم کے لیے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو بے احتیاطی ہے سوسائٹی کی طرف سے, جب یہ طے ہو گیا کہ سوسائٹی رسپانس نہیں کر رہی, تو پھر بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ سوسائٹی کو باور کروائے کہ آپ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں یا اسے انفورس کرنے کی کوشش کریں. ایسی کوئی کاوش نہیں. رانجھا صاحب ہم جہاں جہاں بھی گئے ہیں, بالخصوص منڈیوں میں جہاں لوگوں نے سبزیاں لینے جانا ہوتا ہے, فروٹ لینے جاتے ہیں, وہاں لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں اور وہ انچیز کا ان میں ڈسٹنس بھی نہیں پایا جاتا. تو پھر کیا کرنا چاہیے رانجھا صاحب آپ کے ذہن میں, اپوزیشن کے ذہن میں کون سی ایسی اہم چیزیں ہیں جن پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, جو حکومت جس پر فوری امپلیمنٹ کرے؟ دیکھیں, اگر آپ گورننس کی صورتحال اس گورنمنٹ کی دیکھیں تو فرام دا ویری فرسٹ ڈے تافتان سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے, جہاں سے زائرین آئے ہیں, اور پھر تبلیغی جماعت کے تبلیغی اجتماع بھی ہو رہے تھے, لیکن اس وقت بھی گورنمنٹ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے, اور ایئرپورٹ سے لوگ بھی نکل رہے تھے اور باہر سے فلائٹس بھی آ رہی تھی, تب تک ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور ہم انہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ چائنا کی اور WHO کی اور ادھر ادھر سے جو وارننگز آ رہی ہیں, آپ خدا کا واسطہ ہے آپ پریکاشنری میجرز اڈاپٹ کریں. اور سندھ کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو سندھ میں ماڈل اڈاپٹ کیا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کے علاوہ آپشن نہیں. لیکن خیر وہ ہو گیا. اس کے بعد جب لاک ڈاؤن ہوا, ایون ڈیورنگ دا لاک ڈاؤن, وہ جو آپ ٹائم سپین دیکھتے ہیں اور اگر آپ کرو کو دیکھیں تو وہ جو لوگ ابھی لاک ڈاؤن کے بیچ میں جن کو ٹرانسمیشن ہوئی, ابھی تو وہ پیشنٹس آئے ہیں تھوڑے بہت, سارے نہیں آئے, اور ابھی جو وہ پیشنٹس جو آگے جن کو ٹرانسمٹ کر چکے ہیں ان کا تو بھی حساب ہی نہیں پتا, اور نہ گورنمنٹ کے پاس اس طرح کا ڈیٹا سسٹم ہے کہ اس کے تھرو ابھی یہ کر سکیں. ٹرمز بڑی چامل قسم کی ٹرمز یہ ضرور انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ ٹریس کریں گے اور کوارنٹین کریں گے اور اس کا ٹیسٹ کریں گے. یہ صرف ٹرمز کی حد تک ہے, بڑی فلیشی ٹرمز ہیں, اچھی لگتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی طور پہ یہ سسٹم نہیں کر سکتے. اگر یہ کر پاتے تو یہ تافتان سے آنے والے لوگوں کا صرف ڈیٹا جو تھا فرام دا ویری فرسٹ ڈے وہی شیئر کر لیتے لوگوں کے ساتھ, متعلقہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ, متعلقہ ضلعی حکومتوں کے ساتھ. تو اب یہ صورتحال ہے کہ یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, مجھے تو یہ لفظ نہیں سمجھ آ رہا کہ واٹ از سمارٹ لاک ڈاؤن. سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اجازت دے دی کہ آپ سب لوگ سمارٹ ہیں اور دیر از سمارٹ لاک ڈاؤن. ہماری نیشن جو ہے یہ کیجول ہے بیہیویئر, یہ ریلیکس رہتے ہیں. میرا ایک دیہاتی حلقہ ہے, وہاں پہ تو آپ ماسک پہنے تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ماسک تو پہننا کیا, وہ تو آپ کو اس پہ تنقید کرتے ہیں, برا مناتے ہیں کہ آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے. اور لوگ اچھے خاصے جو قائدین ہیں وہ جب ان کی محفلوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنا ماسک اتار کے میں نے دیکھا جیب میں ڈال لیتے ہیں, اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی ان کو یہ بتایا کہ یار یہ آپ کی احتیاط کے لیے. خیر میں تو کرتا ہوں اور لوگوں سے بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیز نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے آج ایک حلقے میں ایک پولیس افسر ہیں, ان کو ہوا ہے, اور PSP ہے, پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کو دنیا کا ایکسپوجر ہے. اگر اس طرح کے بندوں کے جو کہ احتیاط لے رہا تھا, میڈیا ہاؤسز کو دیکھ لیں جو کہ احتیاط لے رہے تھے اور پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ یار یہ آپ نے یہ کرنا ہے, احتیاط کرنی ہے, وہاں پہ یہ اسپریڈ کر گیا تو آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤن اس قوم کے لیے دے دیا. وہ بھائی مجھے بتائیں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ آپ اس قوم کو, ہماری پاکستانی قوم ہماری بڑی پیاری قوم ہے, لیکن یہ اویئرنیس اور کیجول قسم کا بیہیویئر ہے ہماری قوم کا, چیزوں کو لائٹلی لیتے, سیریسلی نہیں لیتے. تو آپ نے ان کو سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے آپ نے اجازت دی کہ وہ منڈیوں میں بھی چلے جائیں, وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی جائیں گے, وہ سیمنٹ کی اکٹھی تگاریاں بھی بھریں گے, وہ اینٹیں بھی ایک دوسرے کو پکڑائیں گے, وہ سریا بھی اکٹھا کوٹیں گے, وہ ایک دوسرے سے مسافہ بھی کریں گے, وہ اکٹھے کھانے کھائیں گے, انڈسٹری بھی چلے گی. آپ یا تو یہ دیکھیں نا کہ آپ کی نیشن اتنی پڑھی لکھی نیشن ہو. اٹلی نے تھوڑا سا ریلیکس لیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا, آپ یہ سب, یا تو آپ کی گورنمنٹ کی ریٹ اس طرح کی ہو جس طرح کی وان میں چائنا کی ریٹ ہے, اور وہ ریٹ کا تو ہم نے مظاہرہ دیکھ لیا کہ تافتان سے لے کے آج تک جو کہانی ہے اس کی ریٹ کی. تو آپ اس صورتحال میں اب سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے
میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس سے یہ ٹرانسمیشن جو ہے لوکل ٹرانسمیشن یہ پھیلے گی، اور کوئی سیاست نہیں کر رہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور لوکل ٹرانسمیشن جس طرح کے رپورٹ ہو رہا ہے کیسز بڑھ رہے ہیں، تو کیا ہمارے ہاسپٹلز ہماری ہیلتھ فیسلٹیز کیٹر فار کر لیں گی؟ ہمیں بالکل نہیں ہم چاہتے کہ غریبوں کی مزدوری رکے، ڈیلی ویجر ہے ان کی دیہڑی رکے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ تعداد بڑھ جاتی ہے. ابھی تک پنجاب میں ٹیسٹ بڑھنے کے بجائے ٹیسٹوں کی تعداد کم ہوتی آ رہی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ تعداد بڑھتی ہے تو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز چاہے جتنی بھی ہیں وہ اتنی نہیں ہے کہ یہ تیسری دنیا کا ایک ملک ہے اور اس میں 22 کروڑ عوام ہے، پنجاب میں 11 کروڑ لوگ ہیں صرف. تو یہ 11 کروڑ کو چاہے آپ جتنے بھی اسپتال بنا دیں، آپ وہ کیپیسٹی اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ کیٹر فور کر سکیں ایک بہت بڑی تعداد کو. ٹھیک. تو گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح سے اس کے بیچ میں ایسی پالیسی بنائی جائے کہ لاک ڈاؤن کو سخت رکھا جائے، اور جو ڈیلی ویجر طبقہ ہے اس کے لیے کوئی طریقہ کار انوالو کرے، جس میں جو لوگ کام یہ کر رہے ہیں کھانے لوگوں کو پرووائڈ کرنے کا، فوڈ آئٹمز پرووائڈ کرنے کا، ان کو ساتھ میں آن بورڈ لے کے یونین کاؤنسل کی سطح کے اوپر، ولیج کی سطح کے اوپر کمیٹیاں تشکیل دے دیں. تو کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قوم ایسی ہے، یہ اپنے گندم جو بھی اس دفعہ گندم اٹھا رہی ہے، اس قوم میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی ساری سال کی گندم دے دیں گے صرف اپنے استعمال کی رکھ کے اس قوم کے لیے. تو آپ ان کو سوسائٹی کو انوالو کریں، ان کو یہ اویئرنیس دیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ آج تک کہیں پہ اتنی سنجیدگی کے ساتھ ان کے منتخب نمائندے، اور بلدیاتی نظام بالکل ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے. جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کی تعداد ایک تحصیل میں یا یونین کونسل میں یا 2 یا 3 لوگ ہیں، وہ کتنی تشہیر کر لیں گے جب تک آپ پولیٹیکل لوگوں کو جو کہ لوگوں کے بیچ میں حصہ ہے لوکل گورنمنٹ کو ریوائو نہیں کرتے، یہ سسٹم نہیں ریوائو کرتے، یہ آپ نہیں کر سکتے. میرے ساتھ رہی رانجھا صاحب. ملک صاحب کیا رسپونڈ ہے آپ کا؟ رانجھا صاحب نے بہت ساری باتیں اٹھائی ہیں، اور کیا آپ کہیں گے اس پہ؟ بڑی جینوئن بات ہے کہ بہت سارے پولیٹیکل لوگ بڑی حد تک جانتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں بلو غربت پاورٹی لائن سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا بھی جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہد صاحب، رانجھا صاحب نے جو باتیں کی ہیں، کافی ساری باتیں کی ہیں، آپس میں کنٹرڈکٹ بھی کر رہی ہیں. کہ میرا نہیں خیال کہ اٹلی میں، یو کے میں، امریکہ میں کوئی تبلیغی اجتماع ہوا تھا یا کوئی زائرین وہاں واپس آئے تھے اور وہاں کرونا پھیل گیا. یہ ایک وبا ہے اور پوری دنیا میں ہے، اس کا سامنا سب لوگوں نے کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جب بات کریں تو 25-30 سال رہنے والی حکومت مسلم لیگ نون کی تھی ماضی میں. انہوں نے خود ہی فرمایا کہ ہاسپٹلس کے جو حالات ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، وہ بھی انہوں نے خود ہی ایڈمٹ کر لی ہیں. آگے آپ پریزنٹلی آ جائیں تو مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، سوائے بیان بیازی کے کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ اپنا کردار ادا کرتی، چلیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو مینیج نہیں کر رہے، ہم صحیح طریقے سے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، اور ہمیں سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. اور لیکن میں کہتا ہوں کہ عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو سوائے کچھ ٹاک شوز پر سینئر جونیئر لوگ سب مسلم لیگ نون کے، سوائے اس کے کہ گورنمنٹ کو وہ بلیم کریں اور گورنمنٹ کو وہ تنقید کا نشانہ بنائیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، اگر آپ دیکھیں کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا وفاق نے کوئی کمی چھوڑی ہے اس کی اس سارے سینیریو کو، ساری سچویشن کو اوور کم کرنے کے لیے؟ کیا پنجاب نے دن رات محنت نہیں کی؟ کیا وفاق نے 1200 ارب روپے کا پیکج پہلی دفعہ تاریخ میں نہیں دیا؟ کیا اس پیکج سے سندھ کی انٹیریئر لوگوں مستفید نہیں ہوئے؟ کیا پنجاب کے غریب بغیر کسی تفریق کے ان کو مالی امداد نہیں کی گئی؟ کیا پنجاب میں گورنر پنجاب نے این جی اوز کا جو ایک پلیٹ فارم بنایا ہے گورنمنٹ کی اشیر باز سے اور گورنمنٹ کی کنسلٹیشن سے، کیا وہ لاکھوں لوگوں کو راشن نہیں پہنچا رہا؟ کیا چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار نے 25 لاکھ خاندانوں کے مالی امداد کا اعلان نہیں کیا اور اس کی امداد شروع نہیں ہوئی؟ کیا ہم نے 9 دن میں کوارنٹائن کے لیے ہاسپٹلز، فیلڈ ہاسپٹلز جو 1,000 بیڈ کے وہ نہیں قائم کر دیے؟
کیا ہم نے تمام ڈسٹرکٹس میں آئسولیشن وارڈز. اب میری بات بھی نہیں مطلب آپ نے تنقید 15 منٹ سن لی ہے, آپ حکومت کی بات کو 2 منٹ بھی دینا نہیں چاہتے. آپ سن لیں, ٹھیک ہے نا جیل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جیل صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کچھ نشاندہی آپ بھی فرما دیں, پھر گورنمنٹ سے آپ کی جو چارج شیٹ ہوگی اس کا جواب بھی لیں گے. کیا آپ ابھی رانجھا صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے, ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت سارے کام تو کر رہی ہے گورنمنٹ, اور کیا چاہتی ہے اپوزیشن؟ جی گزارش یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک ایسی آفت جو ہے اس ملک کے اندر آپ پہنچی ہے, اس ہیلو جی جی آواز آ رہی میری؟ جی چوری صاحب, جی چوری صاحب. اچھا جی, یہ جو آفت ہے یہ تو ایک یہ نہیں دیکھتی کہ پیپلز پارٹی کہاں ہے, مسلم نون ہے یا پی ٹی آئی یا کوئی اور جماعت ہے یا مسلم غیر مسلم. یہ تو ایسی ایک وبا ہے جو پوری دنیا کے اوپر اس وقت جو ہے وہ آ چکی ہے. ٹھیک ہے, ہم سب چاہتے ہیں کہ اس وبا کا خاتمہ ہو. یہ ہمارا اس پاک مہینہ جو ہے ماہ رمضان کے صدقے اس پہ قابو پا لیا جائے تاکہ پاکستان اور پوری دنیا جو ورلڈ لیول پہ جو وبا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. سوال یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد ہو, لوگوں کی خدمت ہو تاکہ یہ وائرس جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکے, اور ہم سب مل کے اس کو ایز اے ایک قوم, ایز اے پاکستانی مل کے اس پر قابو ڈالیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے سب سے پہلے جب انیشیٹو لیا ہے تو انہوں نے لاک ڈاؤن کا کیا ہے, تو اسی وقت پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں انہوں نے کہا جی یہ لاک ڈاؤن اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. یعنی کنفیوژن انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن سے یہ شروع کر دی. اگر وہ یہ نہ کرتے جس طرح پہلے 15 دن لاک ڈاؤن ہوا سندھ میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر سندھ سے جو ریشو ہے وہ اگر 12 سے 8-15 پہ جا سکتی ہے, تو اگر یہ باقی صوبوں میں بھی یہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ اس کی جو ریشو ہے بہت کم نیچے آ سکتی تھی. صرف انہوں نے جب دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ ایک کامیاب طریقے سے وہاں پہ قابو ڈال رہی ہے, تو پرائم منسٹر صاحب بول رہے ہیں اس پہ تنقید کر رہے ہیں لاک ڈاؤن پہ, نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب اس پہ کمنٹس نہ دیتے بلکہ صوبوں پہ چھوڑ دیتے تو پھر یہ ہے کہ اس میں ایک کامیابی ہوتی. اب آپ یہاں دیکھ لیں صوبہ پنجاب کے اندر کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں, آپ کو سڑکوں پہ وہی راشن نظر آئے گا, آپ کو مارکیٹوں میں وہی راشن نظر آئے گا. کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں, نہ کوئی پوچھنے والا, نہ کوئی روکنے والا. تو یہ تو پھر اس طرح خدا کے واسطے یہ تو پھر جو اس کی ریشو بڑھے گی. ٹھیک ہے, اچھا رانجھا صاحب مجھے بڑی عام بات میرے ساتھ رہے, یہ تو پھر ان کی اپنی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا رانجھا صاحب ابھی جیسے حکومت کی طرف سے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ہم نے پیکیجز کا اعلان بھی کیا ہے, امداد دینے کا بھی, لیکن سمجھتا ہوں کہ پیکیجز میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی, یہ جو 12,000 روپیہ ہے یہ تو بے نظیر بھٹو ایکسپورٹ کا وہ پروگرام تھا, اور ڈیٹا بھی وہی تھا جو یہ وہ ڈیٹا ہے غریبوں کا جن کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے, فریج نہیں ہے, یہ ان کا ہے. اب دوسری طرف آئیں, اس میں بھی آدھا کم کر دیا گیا ہے. اب دوسری طرف آپ آئیں کہ وہ لوگ جس کی ورکشاپ ہے, جو اسکوٹروں موٹر سائیکل کی ورکشاپ کرتا ہے, غریب آدمی ہے, کچھ اور کرتا ہے, سفید پوش ہے, گھر میں ٹی وی بھی ہے, گھر میں فریج بھی ہے, مگر یہ ہے کہ کوئی کاروبار نہیں ہے, بند ہو گئے بالکل کاروبار, فیکٹریاں. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات, میں سمجھ گیا. لیے کیا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ تو مانگ نہیں سکتے. اچھا رانجھا صاحب, جہاں سوسائٹی ہی رسپونڈ نہیں کر رہی اور سوسائٹی کی بیک حکومت کو نہیں ہے, تو وہاں گورنمنٹ پھر کیا کرے؟ اور اپوزیشن کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن مل کے اس میں رول پلے کر سکتی تھی. ہم نے ٹھیک ہے بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کیا, اپوزیشن کے اندر اس کا کیا کیا جائے؟ اپنے ترجمان چھوڑے ہوئے ہیں. دیکھیے میرے بھائی نے پیکیج کا ذکر کیا کہ پیکیج ہے 1200 ارب روپے کا. جی جی, 1200 ارب میں سے تقریباً 250 ارب روپیہ جو ہے, 200 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے دیا گیا, باقی 50-60 ارب روپے کی سبسڈی یوٹیلیٹی سٹور کو دی گئی کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں. باقی جو ہے وہ صنعت کے لیے پیسے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے اس 1200 میں سے 250 ارب روپے ہے. اب اس 250 ارب روپے میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پیسوں کی جو تقسیم کا سلسلہ بنایا, اس تقسیم کے سلسلے سے کرونا میں مزید اضافہ ہوا. آپ نے وہاں پہ ہر جگہ کے اوپر 50-50, 60-60 نہیں بلکہ
ہزار 1500 کے قریب خواتین اور لوگوں کا جمگٹا اکٹھا کر دیا، جس میں نہ کوئی سماجی فاصلہ تھا، نہ کوئی سینیٹائزر تھا، نہ کوئی گلوز تھے، نہ کوئی ماسک تھا. اور اب آپ وہاں سے جو لوگ آگے نکلے ہوں گے، خدا نہ خواستہ اس کے بیچ میں، اب آپ خود دیکھیں کہ جہاں پہ میں نے آپ کو مثال دی کہ یا ادھر ہوا کہ ایک DSNG کا ڈرائیور تھا، اس ڈرائیور کی وجہ سے پھیل گیا، تو وہ تو بڑے صاحب علم لوگ ہیں، لوگوں کو بتانے والے ہیں، تو وہ اس پورے مجمع میں کتنے لوگوں کے تھرو کس طرح ٹرانسفر کیا ہوگا. تو گورنمنٹ کو اگر دودھ بھی دیا تو وہ بھی مینگنے ڈال کے. تو دوسری بات پہ میں بتاتا ہوں کہ جہاں تک ان کی یہ بات ہے کہ ہاسپٹل پچھلے آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ تقریباً 300 سے 400 کے قریب جو ہے DHQs, RHCs, BHUs جو ہیں اور ٹیچنگ ہاسپٹلز بنے. کتنے ہاسپٹل جو ہیں آج وہی ہاسپٹلز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ کرونا کے مریضوں کو کیٹر فار کر رہے ہیں. PTI نے مجھے ایک ڈسپینسری بتا دے پچھلے 2 سالوں میں پورے پاکستان میں ایک ڈسپینسری بھی بنائی ہو. میں ہاسپٹل تو دور کی بات ہے. تیسری بات میں یہ کروں گا، میں سیاست نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا. اچھا رنجا صاحب، شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد آپ کنکلوڈ کیجئے گا اپنی بات جو آپ فرما رہے ہیں، اور بریک کے بعد نظامی صاحب سے بڑی اہم باتیں ہم نے پوچھنی ہے، پھر حکومت نے جواب بھی دینا ہے. شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا رنجا صاحب، یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جب بھی بات کرتی ہے وہ لازمی کہتی ہے کہ اپوزیشن اس میں اپنا رول پلے کرتی. اپوزیشن نے اپنا رول کیوں نہیں پلے کیا؟ ان کی پنجاب میں بہت زیادہ سٹرینتھ ہے، بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے رول اپنا نہیں پلے کیا. تو اس کا بھی جواب میں چاہوں گا، آپ پلیز دیجئے. دیکھیے، میں پہلے دن سے گورنمنٹ تو یہ بات کر رہی ہے، لیکن میں تو ایک بات کروں، آپ نے 22 کروڑ عوام کی جو زبان ہے جس کو پارلیمان کہتے ہیں، اس کو تو آپ نے تالا لگایا ہوا ہے. ہم بار بار کہہ چکے ہیں اس کا اجلاس بلائیں. بورس جانسن برطانیہ کا وزیر اعظم خود کورونا کا شکار ہے، لیکن اس کی پارلیمنٹ کام کر رہی ہے. کینیڈا کی پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، انگلینڈ کی US کی پارلیمنٹ کام کر رہی ہے. ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو تالا لگایا ہوا ہے. بھائی اگر آپ منڈیوں میں لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم لوگوں نے عوام سے ووٹ لیے ہیں، تو ہمیں عوام کی حفاظت کرنا اور ان کا تحفظ کرنا ہم پر قرض ہے. تو ہم بھی پریکاشنری میئرز لے کے پہنچ جائیں گے، وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، آپ کو اچھے مشورے دینے کے لیے تنقید نہیں کریں گے، لیکن پارلیمنٹ کو آپ کھولیں، وہاں پہ یہ گفتگو ہو، وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوں. آپ مطلب عمران خان صاحب جب کمیٹیوں کے اجلاس بلاتے ہیں تو ان کو کوئی اس وقت حکومتی اقدامات کی کوئی اوور سائٹ نہیں ہے، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کوئی تنقید نہیں ہے. تنقید ہم مثبت تنقید کرنا چاہتے ہیں، کنسٹرکٹیو تنقید. ہم کوئی نیگیٹو تنقید برائے تنقید نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایسا مرض ہے جس کو مل کے قومی سطح پر لڑنے کی ضرورت ہے، ایک اتفاق سے لڑنے کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ دوسری طرف اپوزیشن رہنماؤں کو نیب کے نوٹسز بھجوا رہے ہوں گے، وہ نیب بھگتائیں گے یا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اجلاسوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور اس طریقے سے اگر ہم نے یہ معاملات کو لے کے چلنا ہے تو ہمیں اس کے بیچ میں کلیکٹیوزم کی ضرورت ہے، ایک یونیفارم پالیسی کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم پہلے دن سے ان کو کہہ رہے ہیں اور کافی دنوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو کھولیں، وہاں پہ یہ ساری کمیٹیاں بیٹھیں، وہاں پہ اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کو فیڈ بیک دے. حلقوں میں سے لوگ آتے ہیں، ہم آپ کو سمجھائیں کہ ہمارے حلقوں کے حالات کیا ہیں، تاکہ اس کے مطابق آپ ہمیں بھی کوئی رول دیں، تاکہ ہم بھی، ہماری بھی آئینی ذمہ داری ہے، ہم وہ ادا کریں گے بالکل آپ کے ساتھ مل کے. جہاں پہ حکومت کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوگی، ہماری مدد کی ضرورت ہوگی، تو بالکل ہم گورنمنٹ کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ دروازہ کھولے ایوان کا، جہاں پہ ایوان کے عوام کے مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو ہم تو بالکل تیار ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. نظامی صاحب، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ کا فورم جو ہے وہ معاشرے کو جب دیکھ رہا ہے آج کل، تو کہاں آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ پالیسیاں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں خان جی، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے محترم دوست رانجھا صاحب فرما رہے تھے اور ملک صاحب نے بھی یہی کہ اگر ہماری ہے تو 25 سال کی حکومت نے کیا کیا. یہ بات اپنی جگہ حکومت ہے، اپنی جگہ درست ہے، اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ باتیں جو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے پچھلے دور حکومت میں بھی کیا کرتے، اس سے پچھلے دور حکومت میں بھی کیا کرتے تھے اور آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کے کرتے تھے، کہ حکومت کو صحت کے اوپر توجہ دینی چاہیے، صحت کے اوپر GDP نے بڑھانی چاہیے، صحت کے ہسپتالوں کو بہتر کرنا چاہیے. عوامی طور پہ حکومت کو چاہیے کہ صحت کے لیے عوام جو ہے اس کو صحت مند بنائے، صحت مند قوم کی طرف کریں. ٹائم ہیز پروون ناؤ. پہلے بھی 2005 کے اندر جب زلزلہ آیا، ایک دم سے لگا کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہمیں ہلا دیا ہے
اور اب ہم اپنا نظام اتنا اچھا کر لیں گے کہ جب بھی کوئی آفت یا کوئی مصیبت آئے گی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں گے. آپ کے سامنے ہے کہ پچھلی حکومت نے رانجھا صاحب کی 2005 کے نا 2005 کے بعد پھر حکومت پھر ہماری حکومت جمہوری وہ بھی آگے وہ بھی جمہوری تھی کسی طرح سے اس کے بعد آنے کے بعد پھر ابھی جو پچھلی حکومت نے یہ کیا اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہی کہتے رہے تھے کہ جو 2 ڈپارٹمنٹ ہیلتھ کے کر دیے ہیں یہ بٹوارا نہ کریں. یہ بٹوارا کر کے جب بٹوارا کریں گے تو اس کے ساتھ یقیناً اسی قسم کی آئے گی. اب میو ہاسپٹل پتہ نہیں کس کے زیر علاج کا کام کر رہا ہے, پرائمری سیکنڈری جو ہے وہ اپنی وہاں پہ دیے جا رہا ہے. سو دیر از اے اسٹیٹ آف کنفیوژن, اور یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن جو کریٹ کیا بدقسمتی سے, رانجھا صاحب میرے بھائی ہیں, برا نہیں منائیں گے آئی ایم شیور, لیکن یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن سٹارٹ اب انہوں نے کیا جب یہ 2 محکموں کے اندر کر دیا. اس وقت بھی آپ کی موجودگی میں ہم کہتے رہے تھے کہ جب ایک سو کالڈ پہلی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ کی مل کے جو بنی تھی, اس کے اندر انہوں نے 2 یہ تجربات کیے تھے اور تجربہ وہ فیل ہو گیا تھا. لیکن ویری انفارچونیٹلی کہ پچھلے تجربے کو ابھی بھی کوشش کی گئی, ہم نے کہا نئی حکومت آئی یا نئی حکومت آ کے یہ جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے اس کو کم کرے گی, ان کی سٹریم لائن کرے گی چیزوں کو. لیکن ویری انفارچونیٹلی کہ آج ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پھر وہی کچھ آگے چل رہا ہے جو کہ اس زمانے میں تھا. آج میں دیکھ رہا تھا کہ جی آئی پی ایچ کی خاطر انہوں نے وہاں پہ افتتاح کر دیا. ہماری قائد ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جا کے وزٹ بھی کیا. اس کے ساتھ ہی اب ایڈز پروگرام والوں کی بھی لگی ہوئی ہے. اب کہاں کی یہ دانش مندی اور عقل مندی ہوئے گی کہ آج ہم ٹیسٹنگ کو, آج آئے ہوئے کووڈ-19 کو جو ہے یہ جنوری سے لے کے اور آج تک آیا, دسمبر کے اندر چین سے آیا, اور ابھی تک ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. اب آج WHO ہمیں کیا کہہ رہا ہے خان جی؟ WHO ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیسٹنگ اینڈ ٹیسٹنگ. ہماری کیپیسٹی کتنی ہے؟ ہماری کیپیسٹی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم 20,000 تک, یہ یاد رہے کہ 22 کروڑ عوام کے اندر ہم 20,000 کے ساتھ آ رہے ہیں. اور کتنا وقت ہو گیا, یہ 26 فیبروری کو ہمارے ساتھ پہلا کیس آتا ہے, اور اگر پہلے کیس سے پہلے ہی ہمیں تو پیش بندی کرنی چاہیے تھی. اس کے آنے کے ساتھ, اور پنجاب کے اندر آج مطلب میں حیران ہوا یہ سن کے کہ پنجاب کے اندر ویری انفارچونیٹلی کہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ لیول وہ نیچے کی طرف چلا گیا. ہم نے ٹیسٹ وہ کم کیے ہیں. اب جب ہم نے ٹیسٹ کم کیے ہیں تو یقیناً اس کے ساتھ کووڈ-19 کے پیشنٹس کی ریشو بھی کم آ جائے گی. سندھ کے اندر, KPK کے اندر, بلوچستان کے اندر, آئی ایم ناٹ آف اے گورنمنٹ کے کسی گورنمنٹ کے ساتھ میں کوئی خدا نخواستہ تنقید کرنا چاہوں گا, لیکن ایک سائنٹیفک بات کرنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ اینڈ ٹیسٹنگ اپنی کیپیسٹی کو جو آج تک بڑھا لینا چاہیے تاکہ ایڈریس کریں ہم اس وبا کو, وہ ابھی تک کسی طرح سے نہ مرکز کی طرف سے نہ صوبائی حکومت کی طرف سے نظر نہیں. جی ملک صاحب, ٹیسٹنگ بھی کم ہوئی, رانجھا صاحب کی گفتگو بھی سنی, گل صاحب بھی کہہ رہے تھے بہت ساری چیزیں. سر میں تو رانجھا صاحب کی بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, سیزنڈ آدمی ہیں, لیکن میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون اس وقت پنجاب میں دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے. اس کے کوئی 150 کے قریب MPs ہیں, اس کے لاکھوں لوگ فالورز ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں, MNAs ہیں ان کے. اگر ان کے قائد, ان کی لیڈرشپ اگر عوام کو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اویئرنیس کی بھی تلقین کرے یا ڈسپلنری کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے. کوئی اتنی پاکستان میں سینکڑوں NGOs ہیں جو بڑی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں, اور مسلم لیگ نون ایک اچھی NGO سے زیادہ تو کام کر سکتی ہے نا. ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ صرف سیاست نہ کی جائے, عملی طور پر بھی خدمت کی جائے. آپ کو انتظامی تجربہ بھی ہے, آپ کو پولیٹیکل تجربہ بھی ہے. ایک ڈیرے پر سینکڑوں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے جو ممبر پارلیمنٹس ہوتے ہیں, تو پولیٹیکل پارٹیز نے سوائے کھینچا تانی کے اور ایک دوسرے پر سافٹ قسم کے الزامات لگانے کے کچھ نہیں کیا. مسلم لیگ نون کے علاوہ بھی باقی بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, میں ANP آپ دیکھیں کدھر ہے, دوسری جماعتیں کدھر ہیں. یہ وبا PTI کے لیے تو نہیں آئی, یہ PTI کی حکومت کے لیے تو نہیں آئی, یہ تو ایک قوم ایک امتحان سے گزر رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے پیسے کدھر خرچ کیے ہیں, سندھ والے کہتے ہیں ہم نے پیسے ایسے خرچ کیے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. ٹھیک ہے, اب آپ جس طرح مرضی اپنے آپ کو پریزنٹ کریں, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. ہمیں آپ کہتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا دیں, بے نظیر انکم سپورٹ والے پروگرام والے پیسے آپ ادھر کریں. آپ کہتے ہیں تو ہم ان نوٹوں پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ کرونا ریلیف فنڈ کے لیے نوٹ جاری کیے گئے ہیں.
تو آپ سوائے آپ لوگوں کو تنقید کے، سوائے آپ لوگوں کو گورنمنٹ کو ٹربل میں ڈالنے کے، اور تو ہمیں کوئی آپ لوگوں کی نیت نظر نہیں آتی. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کا اور سندھ گورنمنٹ کا مان لیتے ہیں کہ ان کا ہی موقف مان لیتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے موقف میں فرق تھا، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو کوئی روکا تو نہیں ان کو اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. مراد علی شاہ صاحب پورے بااختیار وہاں سندھ کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے جس قسم کا بھی لاک ڈاؤن چاہا کیا. انہوں نے راشن کی تقسیم کا جو بھی پیرامیٹرز ڈیفائن کیے وہ انہوں نے اڈاپٹ کیے، لیکن لوگ آپ نے دیکھا کہ ملیر میں باہر نکل آئے لوگ، کراچی میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جلوس کی شکل میں باہر نکل آئے، لوگوں نے ٹرکوں پر حملہ کر دیا خوراک کے، اور لوگ وہاں سے بھوکے پیاسے ہونے کی وجہ سے وہ آٹے کے تھیلے جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہاں، کوئی لسٹیں ہمیں دے دیں، کوئی اس کا میکانزم بتا دیں جو آپ نے اربوں روپیہ. تو میری پھر سب سے گزارش یہ ہے کہ سیاست کا بڑا وقت آئے گا، قوم کو مل کر اور سیاستدانوں کو مل کر اس وبا سے نجات دلانا. چوہدری صاحب بار بار حکومت، جب بھی بات حکومت کی سنی ہے وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ سیاست نہ کی جائے. اپوزیشن پہ سیاست کرنے کا الزام کیوں لگاتی ہے حکومت؟ جی فاض صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، میں ان کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں، اور جناب رانجھا صاحب نے اس سے پہلے اسمبلی کی بات کی تھی، بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ آپ اسمبلی کا لاک ڈاؤن ہمیں قبول نہیں ہے. اب اسمبلی کو کھولیں، اسمبلی کے اندر دوست جائیں، ہمارے پارلیمنٹ کے ممبرز جائیں، وہاں ڈسکشن ہو، اس کے بعد ایک طے ہو وہاں بیٹھ کے کہ ہم نے عوام کی خدمت کیسے کرنی ہے، ہم نے پاکستان کے عوام کو کس طرح اس وائرس سے بچانا ہے. مگر یہ ہے کہ اسمبلی جو ہے، اسمبلی کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تاکہ تنقید سننے کے لیے تیار ہی، مزاج ہی نہیں ہے ان کا کہ یہ دوسری رائے جو وہ سن سکیں. دوسری بات یہ ہے، یہ سیاست کا ایک لفظ انہوں نے پکڑا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ آپ ساری قوم کے سامنے، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری طرف سے پیشکش. اور میاں شہباز شریف صاحب نے بھی یہی فرمایا. اور اس کے بعد جب آپ کا مزاج، آپ کی سوچ ہی نہیں ہے، یہ آپ کا جو ہے ویژن ہی نہیں ہے کہ آپ مل کے پارٹیوں کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کے آپ کو پروگرام آگے بڑھائیں، یہ تو آپ کی سوچ ہی نہیں ہے. آپ کے پاس صرف ایک تنقید کے علاوہ اور کچھ کام نہیں آپ کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ، اگر خدا کے واسطے یہ پرائم منسٹر پاکستان، وفاقی حکومت اگر یہ کنفیوژن نہ پھیلاتی کہ جناب لاک ڈاؤن اس طرح آج دیکھیں کہ یہاں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. خدا کے لیے اس طرح قوم کے ساتھ مذاق نہ کریں، کیونکہ آپ ہمیشہ ہی 2 سال سے، بلکہ 2 سال سے کی تو آپ 4-5 سال سے قوم سے مذاق کرتے آئے ہیں. آپ کنٹینر پہ بھی کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے رہے ہیں، آپ اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، آپ کے پاس عوام کی خدمت کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت قوم کو کیسے بچائیں، ان کو کھانے کے لیے کیا دیے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ رانجھا صاحب بھی موجود ہیں. شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو رانجھا صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ حکومت سے پوچھیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ اپوزیشن سیاست کرتی ہے، اور جب اپوزیشن سے پوچھا جائے تو اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت ہمیں ساتھ نہیں لے کے چلتی. تو یہ بنے گا کیا؟ شارٹ بریک کے بعد پتہ کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. گل صاحب، آپ بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا پہلے آپ کنکلوڈ فرما لیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی جی، جو کہ ہم کہتے رہے کہ اپنی پارٹی کو اس طرح نہ بنے اور اس طرح کی سیاست نہ کریں. اور جناب وزیر اعظم صاحب نے کہا جی آپ جائیں، آپ گلی گلی محلے جائیں، آپ لوگوں کو راشن دیں گے، گورنمنٹ کے پیسے دیں گے، اور جناب آپ کے کینڈیڈیٹ جیتیں گے اور یہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. یہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کو فائدہ دینے کی بات ہو رہی ہے. سیاسی جماعت اب سوجھ بوجھ کی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا کرے، کہاں ان کی جو ہے ٹائیگر فورس کہاں ہے، کیا ہے ان کے پلے میں. اگر وہ ان کے پاس کچھ ہے تو اپنے کچھ کھا پی رہے ہوں گے، کیونکہ یہ چوروں کا ٹولہ ہے. پہلے چینی پہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اربوں روپے کا جو ملک کا نقصان کیا ہے.
جو آٹے پہ جو نقصان کیا ہے. تو یہ ان کے پاس تو اس طرح کی بات ہے کہ ٹائیگر فورس نہ کی صرف کاغذوں میں ہوگی, یا اگر کوئی راشن یا کوئی پیسہ دیا ہے تو ان کے پاس ہوگا. کسی لاہور شہر میں یا کسی پنجاب میں کسی جگہ پہ کوئی ٹائیگر فورس کا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا, کوئی کسی قسم کا نظر نہیں آتا. خدا کے لیے ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اس وقت جو جس طرح یہ ملک کو تقسیم کر رہے ہیں. پہلے ہی ملک اس وقت مصیبت میں ہے, تو ملک کو جو ہے انتظامی طور پہ بھی یہ تقسیم جو انہوں نے کیا ہوا ہے اس وقت. ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر رو رو کے کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے تو ہمیں کٹس دو, ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی تو دو, ہمیں اپنی جانیں بچانے کے لیے بھی دو, تاکہ ہم بچ سکیں, ہمارا جو میڈیکل سٹاف ہے وہ بچ جائے. بچیں گے تو وہ لوگوں کی خدمت کریں گے, لوگوں کا علاج کریں گے. اس میں بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی جناب جب آیا تو پہلے کہا نہیں, ڈاکٹروں کی تو میرا خیال 2 دن کی تنخواہیں بھی کاٹ لی. پریس کانفرنس کر دی ہے. پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ڈاکٹروں جنہوں نے پریس کانفرنس کی, پھر پنجاب کے ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی, پھر KPK کے ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی, پھر بلوچستان کے ڈاکٹر, آل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس کی. کیا وہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا سب کو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے دماغ جو سوچ ہے, جو ان کا کپتان ہے, اس کا سوچ اس سے اپنی ناک سے اوپر ہے ہی نہیں. ان کی سوچ آگے بڑھ نہیں سکتی, اس کی سوچ قومی سوچ ہے ہی نہیں, اس سوچنے کا ذہن میں مادہ ہی نہیں ہے. تو خدا کے واسطے ہم ان کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اس وقت عوام کی جان بچانے کا معاملہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل. اچھا نظامی صاحب, ابھی آپ جب پروگرام سے ہو کے جائیں گے تو آپ کون سی SOPs جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فالو کریں گے, اور باقی دیگر لوگ بھی کیا کیا مزید احتیاط کر سکتے ہیں آپ کے نزدیک؟ اور یہ جو ریسرچ مزید آ رہی ہے, اس میں اپ گریڈ ہو رہی ہے کہ ٹیمپریچر اس میں بڑا رول پلے کرتا ہے, وہ کتنی بات ٹھیک ہے؟ جی شہباز خان, دیکھیں میرا خیال ہے کہ ٹیمپریچر کے بارے میں یہ جسٹ ہمارے ایسے ہی ہے, اچھی خواہشات ہی ہیں. ٹیمپریچر کا ایسا کوئی رول اس میں بہت زیادہ نہیں ہے. بہت سے ایسے ممالک جہاں پہ ٹیمپریچر تھا, ہیومیڈیٹی بھی تھی, لیکن وہاں پہ ایسا کوئی دیکھنے میں نظر نہیں آئی. جہاں ٹیمپریچر مائنس کے اندر سردی تھی, وہاں پہ بھی یہ کووڈ-19 اٹ واز اوور دیئر. ابھی جو کرنے کی بات کہ ہمیں آج کیا کرنا چاہیے, اگر مجھے آپ پونا منٹ دے دینا تو میں ذرا سیاست کے بارے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار آ رہا ہے کہ جناب سیاست نہیں کرنی چاہیے. میں گزارش کروں گا کہ سیاست کے میننگ غالباً خدارہ ہمارے پولیٹیشین ذرا دیکھ لیں کہ آکسفورڈ ڈکشنری میں کیا ہے, اسلامی ڈکشنری میں کیا ہے, اور سیاست کا مطلب ہے قوم کی خدمت. وہ خدمت اپنی ذات سے نکل کے کسی کا سوچنا, یہ ہے سیاست. سو دس از دا ہائی ٹائم کہ سیاستدانوں نے, قوم نے سیاست کرنی ہے, بالکل سیاست کرنی ہے. اب یہ اگر نیگیٹیوٹی کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہ خود غرضی کا نام ہم نے سیاست رکھا ہے, تو یقیناً یہ سیاست نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کی طرف, ہم سوری کہ میں اس ڈومین کے اندر جو کہ غالباً آپ نے مجھے استحقاق نہیں دیا تھا اور میں نے زبردستی یہ استحقاق حاصل کر لیا آپ سے, تو میں گزارش کروں کہ ابھی کرنے کی خاطر جو ہم نے بارہا, مطلب جس کا ابھی ہمارے دوست گل صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے, کہ ہم نے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور باقی ایسوسی ایشنز نے جو دنیا کے اندر انٹرنیشنل ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ناؤ وی آر ایٹ دا پیک, ایٹ دا ورج آف کرائسس ایز فار ایز دا کووڈ-19 از کنسرنڈ. اس کے وقت ہمیں جو ہے, جو بھی ہمارے حالات, جو بھی ہمارے نامساعد حالات, معاشی, معاشرتی, وٹس ایور دا کیسز, اس کی خاطر ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. مسٹ گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. ہمیں ایز اے معاشرتی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, اپنے ذاتی اعتبار سے جو ہیں لوگ, عوام الناس, آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ ان کو حکومت کو سننا چاہیے, اور حکومت کو ایک پیج کے اوپر آنا ضروری ہے. وہ صوبائی حکومتوں کو بھی, مرکزی حکومتوں کو بھی, ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی, اور بیوروکریسی جتنی بھی ہے, ان سب کو ایک پیج کے اوپر آنے کے لیے ضروری ہے. ماسک اس وقت پہننا انتہائی ضروری ہے شہباز خان صاحب. ماسک پہننا معاشرے کے اندر کہ باہر جو بھی نکلے, ہر دو صورت ہم اس سے 75 to 80% اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جبکہ ایک تو جس نے کووڈ کے ساتھ افیکٹ ہو گیا, اٹ از 100% کہ اس کو ماسک پہننا چاہیے, لیکن باقی لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی ماسک پہننا ضروری ہے. اگر ہم ماسک پہنیں گے تو انشاءاللہ, اور سوشل ڈسٹینسنگ, جس کو طبعی ڈسٹینسنگ میں سمجھتا ہوں, فزیکل ڈسٹینسنگ کہنا چاہیے. سوشل ڈسٹینسنگ بس ایک ٹرم چل نکلی ہے, لیکن ہم ٹیلی فون کرتے ہیں, باقی اور بات چیت کرتے ہیں. سو اٹ از ناٹ اے ایشو آف سوشل. فزیکل ڈسٹینسنگ, وہ فاصلہ جو کہا گیا ہے کہ 3 فٹ سے 6 فٹ کا جو ہمیں فاصلہ رکھنا چاہیے, تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی کو ہے تو وہ ڈراپلٹ جو جا کے انفیکٹ اس کے ساتھ نہ ہو. بالکل صحیح. اور حکومت کو اچھے ٹیسٹنگ اس کے اوپر آنا چاہیے. کیوں ٹیسٹنگ آپ انکریز نہیں کرتے تاکہ لوگوں کا پتہ چل سکے اور انہیں آپ باقی ساری سوسائٹی سے علیحدہ کر کے ان کی نگہداشت ہو سکے؟ مجھے 2 منٹ دیجیے گا. یہ جو پیپلز پارٹی والوں نے زہر اگلا ہے,
آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی آپ کو مثبت بات نہیں پیش کی. آپ زرداری صاحب کے ماننے والے بھی کرپشن پہ بھاشن دیں گے. اللہ ہی کی شان ہے نا کہ اس وبا میں بھی آپ چپ کریں اور مجھے بولنے کا موقع دیں. آپ اپنی باری پہ بولیں, آپ اپنی باری پہ بولیں, آپ اپنی باری پہ بولیں. آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں کہ زرداری کے ماننے والے بھی کرپشن کی بات کریں گے, اور اس وبائی امراض میں بھی آپ اربوں روپیہ کھا گئے ہیں, اور آپ اربوں روپیہ سندھ میں کھا گئے ہیں. سپریم کورٹ نے آپ کو شٹ اپ کال دیا اور آپ کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ صرف اس لیے بنائی گئی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ورسٹ کنڈیشن ہو جائے تو پھر وہ رضاکارانہ طور پر پاکستان کا ہر نوجوان اس میں شامل ہو سکتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہلے سندھ کے اندر ریگستانوں میں جو بچے پیاس اور بھوک سے مر رہے ہیں. ختم ہو گیا ہمارے پاس. ملک صاحب آپ کا شکریہ, شوری اسلم گل صاحب آپ کو بھی شکریہ, اور ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب آپ کا شکریہ. آپ اپنی کیئر خود کیجئے اور گورنمنٹ کا ساتھ دیجئے, اس کی پالیسیز کا ساتھ بھی دیجئے کرونا پالیسی کو لے کر, تاکہ آپ سب محفوظ رہ سکیں. اور یہ بہت زیادہ اگر تعداد بڑھتی جائے گی تو بہت تشویشناک صورتحال بن جائے گی. بادشاہ عباس خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.